امریکہ کے اندر بھی کپتان کو رہا کرو یہ نعرے لگ گئے ہیں، گونج امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ اس استعفے کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو ان کے جو چرچے ہیں، انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں سے نکلا کیا ہے؟ کیا یہ عمران خان کے خلاف ساری بریفنگ تھی یا ان کے حق میں تھی؟ اس سے عمران خان کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ یہ ساری باتیں آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ بانی پی ٹی آئی نے بات کی ہے کہ 6 مہینے میں جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق پڑائچ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں۔ آج کے جو ویلاگ میں ہم سب سے پہلے ڈونلڈ لو کے حوالے سے جو ان کے جو چرچے ہیں، انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں سے نکلا کیا ہے؟ کیا یہ عمران خان کے خلاف ساری بریفنگ تھی یا ان کے حق میں تھی؟ اس سے عمران خان کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ یہ ساری باتیں آج ڈسکس کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی کپتان کو رہا کرو یہ نعرے لگ گئے ہیں، گونج امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت کر رہے تھے۔ اس استعفے کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے بات کی ہے کہ 6 مہینے میں جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اور آخر میں شعلہ رضا کو پی ایچ ایف یعنی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح سے مقرر ہوئی اور اس کے اوپر نکتہ چینی کیا ہو رہی ہے، خبر کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈونلڈ لو کی طرف چلتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، باتیں کیا کیں، اس کا کرس کیا ہے، کہانی کیا ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ 6 ماہ میں جیل میں رہوں گا اور پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ حکومت 5 یا 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ 6 ماہ جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ہو رہی ہے۔ شریف پھنس چکے ہیں، اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے تو ان کی سیاست ختم ہو جائیں گی، یعنی اگر یہ آرمی کے کہنا نہیں مانتے تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف لندن کب بھاگے گا۔ عارف الوی سے کوئی ناراضی نہیں، اور اسکندر سلطان ایک جھوٹا شخص ہے۔ الیکشن کمیشن، نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے۔ شیخ رشید، مولانا فضل الرحمان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ مولانا کا پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں، طالبان اور امریکہ کے ڈائیلاگ ہم نے کروائے۔ اور سب سے اہم، باجوہ سے کہا تھا جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، جس پر جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائیلاگ کروائے، اسی جنرل کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی فائدے کا نہیں سوچا۔ یہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ لو نے کیا بریفنگ دی، ہوا کیا، معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ہیں برائے جنوبی وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو، ان کا نام بڑا پاکستان میں گونجتا رہا، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جانب سے، پھر تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے ان کا نام، ان کی تصویر لے کے بڑے چرچے کیے جاتے رہے کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے مرکزی کردار یہ تھے۔ انہوں نے جب بریفنگ دی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت گرانے کی سازش کے الزام میں 2 برس کے دوران ان پر اور ان کی اہلیہ کو قتل کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا یا کسی بھی امریکی کا کوئی کردار نہیں ہے ان کی حکومت گرانے میں۔ ساتھ میں الیکشن کے اوپر بھی بے شمار باتیں ہوئی، لیکن ہم اس پہ صرف یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے کیا خیالات ہیں ان کے۔ جو معاون امریکی وزیر خارجہ، انہوں نے کہا سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹ قرار دے چکے، اور الیکشن کے اوپر انہوں نے کہا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس کے متعلق تحقیقات کو اور سے دیکھ رہے ہیں، حکومت اور الیکشن کمیشن کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ شفاف عمل کو یقینی بنایا جائے۔ 8 فروری کے حوالے سے بہت سی باتیں وہاں پر ہوئیں۔ انہوں نے کہا الیکشن ماحول، گرفتاریاں، انٹرنیٹ بند کرنا، یہ بے قاعدگیاں ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جو میں نے آپ کو کہا نا امریکہ میں گونج ہو گئی کہ کپتان کو رہا کرو، تو ہوا یہ کہ ایک تو کانگریس کے رکن بریٹ شیرمن، انہوں نے ایک مرحلے پر اپنے ریمارکس میں کہا کہ امریکی سفیر جائیں جیل میں جا کے عمران خان سے ملاقات کریں، اور حال میں موجود اس موقع پہ جب انہوں نے کہا نا کہ جیل میں جا کے ملاقات کریں، تو حال میں موجود خاموش بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے حامیوں نے تالیاں بجائیں، جبکہ شور شرابہ کرنے والے پی ٹی آئی کے حامیوں کو سماعت میں خلل ڈالنے کے بعد سیکورٹی کے عملے نے ایک کانگریس مین کے کہنے پر ہال سے باہر نکال دیا۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو وہاں پر ہوتی رہی، بڑی لمبی چوڑی
بریفنگ رہی اور اس میں الیکشن کے اوپر خاص طور پہ خان صاحب کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر باتیں ہوتی رہیں. لیکن وہ جو ہوا یہ کہ ڈونلڈ لو کے بیان کے دوران ہی امریکی شہری کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے کیا. ہوا کیا کہ یہ سب جب سماعت چل رہی تھی تو پیچھے سے آواز آئی کہ جی ڈونلڈ لو نے جب کہا نا کہ سائفر جھوٹ ہے، اور ساتھ ہی پھر لوگوں نے پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہوگی جھوٹا جھوٹا اور عمران خان کو رہا کرو، یعنی فری عمران خان. سماعت کے دوران عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جانے لگا. اس موقع پر عمران خان کے حق میں نعرے لگانے والے افراد کو ہال سے باہر نکال دیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اچھا، اس پہ پھر اب پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بڑے زبردست تبصرے کیے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی ڈونلڈ لو پھنس گیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس نے کہاں متھا لگا لیا ہے، اس طرح کی باتیں. پھر جی انہوں نے غلط جگہ پہ امریکہ نے پھڈا لے لیا، یہ وہ. پھر پریکٹیکل بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سائفر بھی جھوٹا ہے، ہماری کوئی اس میں کوئی ہمارا حصہ بھی نہیں ہے. اور پریکٹیکل بات ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اوپن ہو کے کہہ رہے ہیں. یہ بات بھی آئی کہ جی شاید وہ جو آخری دورہ تھا رشیا کا اس کی وجہ سے ہٹانے کو کہا گیا، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی جھوٹا ایک الزام ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی جس سے یہ اسٹیبلش ہو جاتا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو پاکستان میں ایک بنچال آ جاتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے. لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہوا. اس بریفنگ کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت دیکھ رہی تھی کہ اس بریفنگ کو جب یہ نظر آئے گی سامنے، یہ سماعت جب رپورٹ ہوگی تو بڑا کوئی تماشا لگ جائے گا اور ڈونلڈ لو انکشاف کرے گا کہ ہاں یہ ہوا تھا، امریکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہی ہوا جو ہال میں لوگ نعرے شرے لگاتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، قومی اسمبلی، سینٹ اور بریفنگز اور ہر جگہ پہ. لیکن قصہ مختصر جو میں اس سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی جان حالات جو ہیں وہ ابھی بھی عمران خان کے لیے کوئی اتنے سازگار نہیں جتنے ہم سمجھ رہے تھے. اس سے پہلے ہم بھی لوگوں سے ملتے رہے بیٹھکوں میں، تو لوگ یہی کہتے تھے کہ بھائی اب ہوگا یہ کہ امریکہ جو ہے نا وہ یہ کر دے گا، امریکہ جو ہے یہ چھڑوانا پڑے گا، پریشر بڑھا. دوسری طرف ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے آرمی چیف کی، سعودی عرب جانا، دورہ، MBS سے ملنا، اعلیٰ جو سطحی لوگ ہیں ان سے ملنا. یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ سعودی عرب نے جو بیان آیا ہے انہوں نے کہا جی ڈٹ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس کو آپ کو دیکھنا ہے دنیا کے تناظر میں، اور پھر آپ نے جذباتی ہوئے بغیر فیصلہ کرنا ہے. ایک بات تو ٹھیک ہے کہ کہا گیا کہ جی آپ جا کے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سب ٹھیک ہے، کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ تو اچھی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ کامیابی ہے کسی حد تک کہ شاید نواز شریف یا باقی جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی آواز وہاں تک وہ نہیں پہنچا پاتے اس طرح سے مؤثر انداز میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پہنچا چکی ہے. اب ہوا یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی میں قومی اسمبلی میں لاؤں گا قرارداد، جنرل فیض، جنرل باجوہ ان کو بلاؤں گا میں اسمبلی میں، اور جناب جو انہوں نے حالات خراب کیے تھے اس کے اوپر جناب ان سے پوچھا جائے گا. اس پہ انصار عباسی صاحب نے بڑا زبردست تحریر لکھی ہے گنگ میں. انہوں نے لکھا ہے خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے، یہ اس کی سرخی لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، سابق DGIC جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے سامنے طلب کرنے، ان کا احتساب کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے. اچھا میں ساتھ ہی اس کا بتا دوں، جو اس وقت وزیر قانون اعظم نذیر تاٹ صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایسی کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی اس کی کوئی ایسی نظیر نہیں ہے یا ایسے بلایا نہیں جا سکتا کہ جی آپ آرمی چیف کو سابق اور اس کو بلا لیں. اچھا جو انہوں نے بات لکھی نا، ہمارے کچھ جذبات ہیں بعض دفعہ ہمیں سینئرز کا سہارا لے کے وہ بتانے پڑتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹی وی ٹاک شو کے درمیان میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی. اب وہ جو سرخی ہے نا کہ کیا خواجہ آصف صاحب کو گھر جانے کی جلدی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں اور ٹیکنیکلی پریکٹیکلی جو آرمی چیف ہیں وہ دفاع کی وزارت کے انڈر ہوتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں، کرکس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بجائے اس کی پوری پڑھنے کے، کہ کیا یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہباز حکومت کی پالیسی ہے، اور وہ شہباز حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا یقین رکھتی ہے کہ انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے زبردست ایسے جس طرح میرے ہاتھ جڑے ہیں اس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ہاں اس حوالے سے وہ خفا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب بغیر ضروری کھیل رہے ہیں. یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا چیلنج یہ نہیں ہے، یہ ایک نان ایشو ہے جس کو یہ چیلنج بنا کے اپنی حکومت کو کمزور بننا جا رہے ہیں۔ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، جیسے بانی پی ٹی آئی نے کہا جی 6 ماہ، اور انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس لیے نہیں آئی کہ کیونکہ یہ چلنی 5-6 ماہ۔ ٹھیک ہے، کمزور حکومت ہے، الیکشن کے اوپر بڑے معاملات ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر لگتا ہے کہ وہ جیتے نہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میرے سے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی مسئلہ ہوگا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بزار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی ہٹا دو، عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں میرا وسیم اکرم پلس ہے۔ مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کچھ دنوں میں آپ دیکھیے گا نرم پڑ جائیں گے، یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض والی ان دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مناسب بھی نہیں ہے پاکستان کو اس وقت۔ میں بہت بڑا حامی رہا ہوں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کریں، جو سابق آرمی چیف ہیں وہ پاکستان کے اس وقت جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہے اس وقت معاشی۔ اس وقت پیسے نہیں ہیں گھر میں، جب کھانے کے لیے پیسے نہ ہو تو بندہ احتساب نہیں کر سکتا کسی کا، تو اس وقت۔ اور دوسری بات یہ کہ فوج چاہے جتنی بھی آج ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ جڑی ہے، آرمی چیف کا ان کے اوپر جتنا بھی اعتماد ہو، سب کے باوجود یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی آپ کسی سابق آرمی چیف کو بلانے کی بات کریں گے، سزا دینے کی بات کریں گے، چاہے آپ مشرف صاحب کی سزا کی بات کیوں نہ ہو، تو آپ پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے سے ریئیکشن آئے گا۔ فوج کے اندر یہ سیدھی بات ہے کہ بھائی ہمارے بندے کی طرف نہیں آنا، جو ہمارے بندے کی طرف آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب کی یہ بیان یا تو نرم پڑ جائیں گے یا پھر انہیں واقعتاً گھر جانا پڑے گا۔ شہباز حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے، اور کوئی ایسا فرد بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کیبنٹ میں ادھر ادھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھنے میں یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ کچھ دن کا ہے معاملہ، آپ دیکھیے گا یہ آپ کو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حماد اظہر صاحب نے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ قیادت نے تاحال انکار کر دیا ہے اس کو استعفے کو قبول کرنے سے۔ انہوں نے استعفے میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب بہت سوچ بچار کے بعد میں نے تحریک انصاف پنجاب کی صدارت جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پارٹی کی پنجاب میں مؤثر قیادت کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہونا اور قائد عمران خان تک براہ راست رسائی ضروری ہے۔ میں البتہ کارکن کے طور پہ کام کرتا رہوں گا۔ اچھا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ حماد اظہر صاحب نے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینے کے لیے PP 164 119 NA سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، مگر ان پہ بھی اعتراضات عائد کیے گئے۔ کہانی اصل کیا ہے؟ حماد اظہر صاحب کو پچھلے کئی ہفتوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ڈیل شیل کر لی ہے، خود تو ان کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملا، میاں اظہر صاحب کیسے جیت کے اسمبلی تک پہنچے؟ اگر وہ اتنے حلقوں میں چینج کر سکتے تھے تو پھر میاں اظہر کا فیصلہ انہوں نے چینج کیوں نہیں کیا؟ ایک بات۔ دوسری جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے الیکشن کے دوران حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر تھے لیکن بے پاس تھے، جتنے لوگوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے کچھ جگہوں پر تو ان کی بات مان لی گئی، لیکن وہ بھی ان کو بہت جگہوں سے سفارش کروانا پڑی اوپر نیچے۔ ہوا کیا کہ عمران خان صاحب تک رسائی والی جو بات لکھی ہے نا، یہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی عمران خان تک رسائی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے بندے جو باہر آ کے بتاتے ہیں فیصلہ، عمران خان صاحب تک ان کے وکیل پہنچ سکتے ہیں، شیر افضل مروت پہنچ سکتے ہیں، بریسٹر گور پہنچ سکتے ہیں، وہ جو باہر آ کے بتاتے ہیں اسی پہ یقین کیا جاتا ہے، وہی فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کے۔ تو اس وقت وہ پارٹی پنجاب کے صدر یا سیکرٹری یاسمین راشد بھی اندر ہے، پنجاب کی قیادت تو یہ 2 لوگ کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے۔ ان کی تو اپنے کہنے پہ کئی چیزیں نہیں ہوئی الیکشن کے دوران، بہت سی چیزوں میں نے ایک پاکستان تحریک انصاف کے بڑے عام رہنما سے بات کی تو اس نے آگے سے کہا تھا، اس نے کہا بھائی ہماری نہیں چل رہی، اس وقت وکیل جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا پارٹی پہ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے فیصلے اوپر نیچے ہو گئے، بہت سے لوگ جن کو خان صاحب ٹکٹ بھی دینا چاہتے تھے، حماد اظہر صاحب کی سپورٹ بھی دی لیکن وہ الیکشن لڑ نہیں سکے، خود براہ راست وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، بہت سی باتیں ہیں۔ یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے استعفیٰ دینے کا بہت دیر سے سوچ رہے تھے، اوپر سے ان کے اوپر غداری کے الزامات بھی لگنا شروع ہو گئے۔ پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی بکرا تلاش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے جو ان کے واریئرز ہیں، اور روز اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، حماد اظہر ہو یا کوئی اور ہو۔ حماد اظہر کے استعفے کے پیچھے اصل کہانی ہے ان کی بے بسی، جو اس وقت وہ بے بس ہیں، یعنی روپوشی تو بالکل موجود ہے۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو شاید خان صاحب سے مل بھی لیتے، چیزیں کر بھی لیتے، لیکن اس وقت ان کو اپنی گرفتاری کا بھی خدشہ، اور دوسری جانب یہ ہے کہ پارٹی میں کہیں پر بھی ان کی کسی قسم کی کوئی گرپ نہیں ہے۔ شاید کوئی جانتا بھی نہ ہو کہ پارٹی کا لاہور کا صدر کون ہے۔ میں اگر آپ کو نام بتاؤں تو جمیل اصغر بھٹی نام ہے ان کا۔ اب یہ معاملات ہیں، تنظیمی عہدوں کی وقت اس وقت صرف ان لوگوں تک ہے جو لوگ اندر جا پا رہے ہیں، عمران خان سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں اور ان کے فیصلے باہر تک لا پا رہے ہیں، یا وہ وکیل ہیں۔
اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔